نماز اوابین۔ معزز سامعین، آج آپ کے سامنے نماز اوابین کی فضیلت اور نماز اوابین کا طریقہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ نماز اوابین کی کتنی فضیلت ہے، وہ بھی احادیث کی روشنی میں، اور نماز اوابین کا کیا طریقہ ہے، وہ کیسے ادا کرنی چاہیے، وہ دو دو کر کے ادا کرنی چاہیے یا اکٹھی 6 کی 6 ایک ہی اسلام کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اس کی فضیلت سب سے پہلے سماعت فرمائیے، وہ بھی احادیث کی روشنی میں، اور اس کے بعد اس کا طریقہ۔ معزز سامعین، ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، اس میں یقیناً آپ کا فائدہ ہے۔ اگر کوئی بھی غلطی ہوئی تو وہ دور ہو جائے گی۔ نماز مغرب کے فرض پڑھ کر 6 رکعتیں پڑھنا مستحب ہیں۔ ان کو صلاۃ اوابین اور نماز اوابین بھی کہتے ہیں۔ خواہ ایک سلام سے پڑھیں یا 2 سے یا 3 سے، اور 3 سلام سے پڑھنا یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا افضل ہے۔ اور اگر ایک ہی نیت سے 6 رکعتیں پڑھیں تو ان میں پہلے 2 سنتیں موقدہ ہوں گی اور باقی 4 نفل ہوں گے۔ عام طور پر مغرب کے فرض اور سنتوں کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں انہیں صلاۃ الاوابین کہتے ہیں۔ اس کی کم از کم تعداد 6 اور زیادہ سے زیادہ تعداد 20 ہے۔ یہ نماز مستحب ہے۔ مفتی بیکول کے مطابق یہ 6 رکعت مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت موقدہ کے علاوہ ہیں۔ البتہ بعض فقہ فرماتے ہیں کہ سنت موقدہ کو ملا کر 6 رکعت ادا کرنے سے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اوابین کی نماز کا طریقہ وہی طریقہ ہے جو عام نوافل کا ہے، اور اوابین کی 6 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باری ہے، جو شخص نماز مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھے گا، اس کے درمیان کوئی غلط بات زبان سے نہ نکالے گا، تو یہ 6 رکعت ثواب میں اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر قرار پائیں گی۔ تاہم صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاشت کی نماز کو اوابین کی نماز فرمایا، بلکہ ایک حدیث میں سورج گرم ہو جانے کے بعد چاشت پڑھنے والوں کی نماز کو صلاۃ الاوابین فرمایا ہے۔ ارشاد ہے، صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز اس وقت ہے جب سورج کی تمازت سے اونٹ کے بچے کے پیر جلنے لگے۔ چنانچہ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ چاشت کی نماز کا افضل وقت اس کے مکمل وقت کا آخری چوتھائی ہے، یعنی سورج طلوع ہو کر جب ایک نیزہ بلند ہو جائے تو چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور زوال تک چاشت کا وقت رہتا ہے۔ اس مکمل وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو آخری چوتھائی وقت جس میں سورج کی تمازت بڑھ جاتی ہے، اس وقت اوابین کی نماز کا وقت ہے، اور اس وقت میں چاشت کی نماز کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور چاشت کی نماز کم سے کم 2 رکعت ہے، بہتر 4 رکعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 رکعت تک ادا کرتے۔ بعض صحیح احادیث میں چاشت کی نماز کو سورج چڑھنے کے بعد، یعنی جب سورج میں تمازت آ جائے، اس وقت پڑھنے کو اوابین کی نماز کہا گیا ہے۔ اور احادیث میں چاشت کی بہت فضائل وارد ہوئے ہیں۔ مثلاً ایک حدیث میں ہے، جو چاشت کے وقت 12 رکعت ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے سونے کا محل عطا فرمائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ قول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سامنے سارے اقوال اور لوگوں کی ساری باتیں مردود ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی کہ میں انہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، بغیر وطر پڑھے نہ سوؤں، چاشت کی دوگانہ نہ چھوڑوں، کیونکہ یہی اوابین کی نماز ہے، اور ہر ماہ 3 روزے نہ ترک کروں۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح الترغیب اور صحیح ابن خزیمہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں نبی نے واضح طور پر بتلا دیا کہ صلاۃ الضحیٰ ہی صلاۃ الاوابین، یعنی چاشت کی نماز اور اوابین کی نماز، فی الجنت، کہ جو 12 رکعات چاشت کی نماز ادا کرے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے ضعیف الترغیب میں 405 میں درج کیا ہے، اور اسی طرح ترمذی میں یہ روایت ہے، من صلی الضحیٰ سنتی عشرات الرکعات بنی اللہ لہا قصرا من ذہب فی الجنت، یعنی جو چاشت کی 12 رکعات ادا کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل تعمیر کرے گا۔ اور شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف الترمذی میں درج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نماز کا پابند بنائے اور نماز چاشت اور اوابین کا پابند بنائے، اور ہمیں اپنے نیکوکار انسانوں میں شامل کر لے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔